تو جناب معاملہ یوں ہے کہ عوام شدید پریشان ہے کہ شرازی ولیج ولاگس کے آنر اور اس وقت مشہور ترین نوجوان ولاگر جن کا تعلق بلتستان سے ہے، محمد شیراز، وہ ARY کے شان رمضان ٹرانسمیشن میں کیوں گئے؟ شیراز کے فینس کا اور آڈینس کا خیال یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ شیرازی کی جو معصومیت ہے اس کو کھا جائے گا اپنی TRP کے لیے، اور پھر آئندہ جو ہے اس پروگرام کے بعد شیراز بھی ایسے منظر عام سے غائب ہو جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے ایک بچے جو وائرل ہوئے تھے، جن کی وجہ شہرت ایک ڈائلاگ بنی تھی، پیچھے تو دیکھو، جو ایک گولو مولو سا بچہ تھا، پیارا سا بچہ تھا، وہ بھی ایک شان رمضان ٹرانسمیشن میں آیا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بالکل منظر عام سے غائب تھے، ابھی دوبارہ سے وہ نظر آئے۔ تو شیراز کے بارے میں بھی ان کے فینس کے، ان کے آڈینس کا یہی خوف، ان کا یہی فکر ہے کہ کہیں شیراز کے ساتھ بھی مین اسٹریم میڈیا یہ حرکت نہ کرے کہ شیراز کی معصومیت کو ہی کھا جائے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے لیے TRP آکسیجن کا کام کرتی ہے، وہ ہر وہی کام کریں گے جس سے TRP جنریٹ ہو، تو شیراز سے بڑی TRP کیا ہو سکتی ہے؟ تو مین اسٹریم میڈیا سے گلے شکوے کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ ان کا ماڈل ہی وہی ہے، تو وہ اس پہ کام کریں گے۔ شیراز کے حوالے سے جو فکر اور جو خوف لاحق ہے آڈینس کو یا شیراز کے فینس کو، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں اسی لیے یہ ویڈیو میں نے بنانے کا فیصلہ بھی کیا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ شیراز کی وجہ شہرت کوئی ایک ڈائلاگ یا اس کی کوئی ایک ادا نہیں بنی ہے۔ شیراز کی وجہ شہرت ایک سوچ سمجھ کر طے کیا جانے والا کانٹینٹ ہے۔ ہاں، اس کے منہ سے برجستہ باتیں نکلتی ہیں، لیکن وہ اس کے دماغ میں اس کے کانٹیکسٹ سے، جو کہ ایک آرگینک کانٹینٹ اس کے منہ سے نکلتا ہے، وہ پورا اس کے آس پاس کے ماحول سے انسپائرڈ ہے۔ اور وہ صرف آس پاس کے ماحول سے انسپائرڈ نہیں ہے، آپ اس کی سکل دیکھیں شیراز کی، اگر اس کی سکل کے اوپر تجزیہ کریں، اس کا کانفیڈنس، اس کا اعتماد تو اپنی جگہ، لیکن جو لفظ وہ ادا کرتا ہے، جو بولتا وہ ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں شیرازی کی معصومیت، اس کا کانٹینٹ اس لیے بھی نہیں مر سکتا کیونکہ وہ راہ چلتے بکری کو دیکھتا ہے تو اس پہ 10 منٹ بات کر سکتا ہے۔ وہ جب مسکان کے ساتھ کہیں نکلتا ہے اور مسکان 2 منٹ کے لیے کھو جاتی ہے تو اس پہ اس کے 2 ولاگ بنتے ہیں۔ اتنا سکلفل ہے یہ بچہ کہ وہ اپنے ماحول سے جڑی ہر چیز پر آدھے گھنٹے 40 منٹ کا وہ کانٹینٹ برجستہ دے سکتا ہے، اسکرپٹڈ نہیں۔ تو وہ جو سکل ہے، یقیناً اس کے والدین کی تربیت ہے، یقیناً اس ماحول کا اس کے اوپر اثر ہے، جتنی گہرائی سے اس معصومیت میں شیراز نے اس پورے ماحول کو محسوس کیا ہے، آس پاس کی بلند و بالا پہاڑوں کو، سردی کو، گرمی کو، وہ سارا جو ماحول ہے پہاڑ کا، گلگت بلتستان کی بلند افتادہ، وہ جو دور افتادہ بلند و بالا جو وادیاں ہیں، ان وادیوں کو جس طرح سے اپنے اندر سمویا ہے شیراز نے، وہ اس کے کانٹینٹ میں، اس کے الفاظ میں وہ صاف صاف نظر آتا ہے۔ اور ARY کے شان رمضان ٹرانسمیشن میں 1 مہینہ گزارنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ محمد شیراز کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا جو ایسے پچھلے نوجوان یا بچوں کے ساتھ ہوا جن کی وجہ شہرت بہرحال ایسی نہیں تھی۔ وہ بہت مشہور تھے، بہت خوبصورت بچے، بہت پیارے بچے، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی بہت زیادہ کامیابی اور خوشیاں انہیں عطا فرمائے، لیکن ان کی وجہ شہرت مختلف تھی۔ کسی کا وجہ شہرت ایک ادا تھا تو کسی کی وجہ شہرت ایک ڈائلاگ تھا۔ محمد شیراز کی وجہ شہرت ایک انتہائی اعتماد کے ساتھ ادا کیا جانے والا کانٹینٹ ہے، اور اس کی معصومیت نو ڈاؤٹ اس کے اوپر 4 چاند لگا رہی ہے۔ لیکن محمد شیراز اگر یہ معصومیت سے آگے بھی چلا جائے، اگر یہ 20-22 سال کا بھی ہو، اللہ کرے کہ زندگی کے اور بہاریں کامیابی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ بچہ دیکھے، لیکن یہ جس ایج میں بھی ہو، اس کے چہرے پہ بھلے کم عمری کی معصومیت رہے یا نہ رہے، لیکن جب تک اس کا یہ اعتماد، اس کا یہ کانٹینٹ اس کے پاس ہے، وہ ہمیشہ سے وائرل ہی رہے گا۔ تو شیراز کے لیے ہمارا یہ خوف بیجا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیراز کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے کانٹینٹ کو پھیلانے میں اس کی مدد کرتی رہنی چاہیے۔ اور رمضان ٹرانسمیشن کو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی
ریونیو اپارچونیٹی ہے، ایک اچھی فائنانس جنریٹنگ اپارچونیٹی ہے. میں اس کو ایک اچھا ٹی آر پی کا اپارچونیٹی اس لیے بھی نہیں کہوں گا کیونکہ شیراز آلریڈی اے آر وائی سے بڑا بن چکا ہے. تو اے آر وائی کو ٹی آر پی ملے گی شیراز سے. شیراز کو اے آر وائی سے ٹی آر پی میں کوئی خاص مدد نہیں ملے گی، بٹ اے آر وائی ایک بہت بڑا چینل ہے، بہت سرمایہ ہوتا ہے ایسے چینلوں کے پاس. تو یقیناً شیراز کی جو اسکل ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، اور اس نے ٹی آر پی بنا کے پروف کیا ہے. گزشتہ ہفتوں میں نے دیکھا کہ شیراز کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اس ویڈیو کو 2.5 گھنٹے ہوئے تھے اور اس کے ویوز ہو گئے تھے 2.3 ملین. یہ کسی چینل کے نصیب میں بھی نہیں ہے. تو ٹی آر پی تو شیراز اے آر وائی کو دے گا، اور اس ٹی آر پی کے نتیجے میں اے آر وائی شیراز کو سرمایہ جو دے گا، آئی ہوپ کہ اچھا بارگین ہوا ہو. اور شیراز ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ کم سے کم میں کوئی اس طرح کی چیزیں جانتا تو نہیں ہوں کہ کتنا پیمنٹ ہوتی ہوگی، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شیراز تمام سپانسرز کے جو گفٹس ہوتے ہیں، تمام آنا جانا، ان سب کے علاوہ جو کانٹریکٹ منی ہونی چاہیے شیراز کی، وہ تقریباً 1 کروڑ سے اوپر ایک مہینے کی تو ہونی چاہیے، اور یقیناً ایسا ہوگا بھی، میرا خیال ہے. تو یہ ایک بہت اچھی فائنینشیل اپارچونیٹی ہے شیراز کے لیے. تو ہم سب کو اس پہ خوشی منانی چاہیے اور شیراز کو سپورٹ کرنا جاری رکھنا چاہیے. تو شیرازی ویلیج ولاگس کے آنر محمد شیراز، میرے دوست، میرے بھائی، تم اتنے وائرل ہو، تم اتنا بڑا ایک وائرل کانٹینٹ بن گئے ہو، بٹ یہ ہے کہ ہماری طرف سے بہت بہت سلام، بہت بہت نیک خواہشات، کامیابی کی مزید دعائیں. یقیناً یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے گاؤں کو محسوس کرتے ہیں، جس طرح سے آپ اپنی بکری تک کو سمجھتے ہیں اور اس کو پھر دنیا کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی یونیکنیس ہے، یہی آرگینک کانٹینٹ ہے، اور یہی والدین کی تربیت بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اندر سے اتنی بڑی صلاحیت ابھر کے سامنے آئی ہے. ادروائز ہمارے معاشرے میں آج کل یہ رواج ہے کہ ہم تصویر بھی لیتے ہیں. ہمارے بچے بھی اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو ہم بولیں گے کہ بھائی گھر کا، کمرے کا گندہ کونا نہ دکھاؤ، مویشی خانہ نہ دکھاؤ، کیونکہ اب ہم ان چیزوں پہ شرمانے لگے ہیں، اب ہم ان چیزوں پہ احساس کمتری کا شکار محسوس اپنے آپ کو کرنے لگے ہیں. بٹ شیرازی، تم اصل گلگت بلتستان کی پہچان ہو. سلامت رہو.